ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ جیکلے ریجیمنٹل سینٹر سری نگر میں 409 رنگروٹوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ ادھمپور میں چیف جسٹس نے کیا نئے کورٹ کمپلیکس کا افتتاح۔ صدر کورٹ سری نگر میں خصوصی لوک عدالت کا اہتمام۔ زائد 700 معاملات کے افہام و تفہیم کے ذریعے نپٹارا۔ جموں کشمیر پولیس نشہ آور چیزوں کے سبب پیدا چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی وعدہ بند، تاہم سماج کے سبھی طبقوں کا رول نہایت اہم۔ ڈی جی پی اور کووڈ-19 کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر ضابطوں پر پوری طرح عمل درآمد کو یقینی بنانے کی مرکز کی ریاستوں اور یوٹیز کو ہدایت۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جیکلے ریجیمنٹل سینٹر سری نگر میں آج 409 رنگروٹوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ پریڈ کے دوران کئی فوجی افسران موجود رہے۔ اس دوران جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ان رنگروٹوں نے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے عزم کا عہد کیا۔ تقریب پر موجود جیکلے ریجیمنٹ کے کرنل نے ان نوجوان رنگروٹوں پر زور دیا کہ وہ ہر حال میں ملک کی سلامتی کو ترجیح دیں۔ انہوں نے فورسز میں شامل ہونے کے لیے ان رنگروٹوں کی ستائش کی۔ چنار کور نے آج اپنا 80واں یوم تاسیس منایا۔ 80 سالہ تاریخ میں چنار کور نے کئی محاذوں پر کارہائی نمایاں انجام دیے ہیں اور بہادری کے لیے کئی اعزازات اور اسناد حاصل کیے ہیں، جو اس بات کا غماز ہے کہ چنار کور نے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت بہادری اور جان فشانی کے ساتھ کام کیا۔ آج منعقدہ تقریب پر چنار کور کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے نے بادامی باغ کی فوجی چھاوڑی میں جنگی یادگار پر گلہائی عقیدت نظر کیے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کور کے سبھی افسران سے کہا کہ وہ کشمیر میں امن و استحکام کو بنائے رکھنے کے لیے اپنے فرائض بخوبی انجام دیں۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پنکج متل نے آج رام نگر ادھمپور میں سب جج کورٹ کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ 5 کروڑ 40 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے اس کورٹ کمپلیکس میں عدالتی افسراں، وکلاء اور عملے کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھی گئی ہیں۔ افتتاحی تقریب پر ادھمپور ضلع کے انتظامی جج جسٹس تاشی ربستان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ عدالتوں کے بنیادی ڈھانچے کو بھی فروغ دینا ضروری ہے۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی نے ضلع کورٹ کمپلیکس مومن آباد سری نگر میں ایک خصوصی لوک عدالت کا اہتمام کیا۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سری نگر عبدالرشید ملک کی صدارت میں منعقدہ اس خصوصی لوک عدالت کے تحت 9 بینچ قائم کیے گئے تھے۔ اس دوران کل 868 کیس اٹھائے گئے، جن میں سے 735 کا افہام و تفہیم کے ذریعے نپٹارا کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے حوالے سے حالیہ پہل کے بعد دراندازی کا کوئی نیا واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ شیر کشمیر اسٹیڈیم سری نگر میں زونل سطح کے انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کرنے کے بعد رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ تقریباً 3 درجن نوجوانوں جنہوں نے گزشتہ برس بندوق اٹھایا تھا کو واپس قومی دائرے میں لایا گیا ہے، جبکہ 12 نے مختلف انکاؤنٹروں کے دوران سرنڈر کیا۔ کشمیر زون پولیس کے اہتمام سے منعقدہ اس ٹورنامنٹ میں 6 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ اس ٹورنامنٹ کا اہتمام سویک ایکشن پروگرام کے تحت کیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کے اہتمام کے حوالے سے ڈی جی پی نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کشمیر میں پرامن ماحول کی ایک نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے پرامن ماحول میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس نشہ آور چیزوں سے پیدا شدہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی وعدہ بند ہے، تاہم اس حوالے سے سماج کے سبھی طبقوں کا تعاون بے حد ضروری ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پنجاب کے شہر فیروز پور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تجارت اور راہداری کے لیے مزید راستوں کو دوبارہ کھولنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ممالک لوگوں کی بہتری کے لیے امن اور بہتر تعلقات کو فروغ دیں۔ انہوں نے ہند پاک سے کہا کہ وہ ماضی کی نفرتوں کو بھول جائیں اور خوشگوار ماحول کی شروعات کی جائے تاکہ معاشی ترقی کو ممکن بنایا جا سکے۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ سوچئے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں۔ اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے ہوں یا معذور ہوں تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا ہے۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ بھارت اور پاکستان آپسی رنجشوں اور تلخیوں کو بھول کر دوریوں کو ختم کریں۔ ڈاک بنگلہ کلگام میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے
اچھا موقع ہے کہ تعلقات کو خوشگوار بنائیں اور کشمیر معاملے کا پائیدار حل تلاش کریں۔ موصوفہ نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنے دفاعی بجٹ پر زر کثیر خرچ کرنے کے بجائے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ انڈین نیشنل کانگریس نے آج ٹاؤن ہال پلوامہ میں ورکروں کی ایک میٹنگ کا اہتمام کیا۔ اس میٹنگ میں سابق پارلیمنٹ ممبر و کانگریس انچارج جموں کشمیر رجنی پاٹل اور جموں کشمیر کانگریس کے صدر غلام احمد میر بھی موجود رہے۔ ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے رجنی پاٹل نے کہا کہ کانگریس نے جموں کشمیر سمیت ملک کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے اور کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سیاست کرنے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے اور انہیں درپیش مشکلات کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس دوران رجنی پاٹل اور غلام احمد میر نے سری نگر میں کانگریس پارٹی کے دفتر پر بھی ورکروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کہریبل اننت ناگ میں جموں کشمیر اپنی پارٹی نے ایک عوامی ریلی کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے سرپرست الطاف بخاری نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط بنانے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ سیاسی استحصال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں نے پی ڈی پی اور این سی کو کئی بار کامیاب بنایا لیکن ان جماعتوں نے عوام کی ترجمانی کرنے کے بجائے خاندانی راج کو فروغ دیا۔ اس موقع پر پارٹی کے دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے ان سبھی ضلع ترقیاتی کمشنروں جن کے حال ہی میں تبادلے عمل میں لائے گئے کو آج تہنیت پیش کی اور نئے تعینات کیے گئے ضلع ترقیاتی کمشنروں کا استقبال کیا۔ اس سلسلے میں رائل سپرنگ گولف کورس سری نگر میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس دوران گراں قدر خدمات کے لیے سابقہ ضلع ترقیاتی کمشنروں شاہد اقبال چودھری، شفقت اقبال، شوکت اعجاز بٹ، ڈاکٹر راگھو لانگر، ڈاکٹر جی این اتو اور انشل گرگ کی عزت افزائی کی گئی جبکہ نئے تعینات کیے گئے ضلع ترقیاتی کمشنروں محمد اعجاز اسد، کریتکا جوتشنا، ڈاکٹر بلال محی الدین، بصیر الحق اور پیوش سنگلا کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ملک میں اب تک کووڈ 19 کے ٹیکے 4 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ افراد کو دیے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اس ویکسین کی خوراک 27,23,575 افراد کو دیے گئے۔ اس دوران ملک میں کووڈ 19 سے متاثرہ مریضوں کی شفایابی کی شرح 96.12% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں اس بیماری میں مبتلا مزید 23,653 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ تاہم اس بیماری سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40,953 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ملک کی کچھ ریاستوں میں کرونا وائرس کے مثبت معاملات سامنے آنے میں اچانک تیزی آئی ہے۔ اس صورتحال کے مد نظر وزارت داخلہ نے سبھی ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام والے علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ لوگوں میں کووڈ 19 کے ضابطوں پر عمل کرنے کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ ملک میں کووڈ 19 کے بڑھتے معاملات پر قابو پانے کے لیے حفاظتی اقدامات کو سختی سے لاگو کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اس دوران جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 140 معاملات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 115 معاملات کشمیر صوبے سے سامنے آئے ہیں جبکہ 25 معاملات جموں صوبے سے سامنے آئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران یوٹی میں اس وائرس سے متاثر مزید 100 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے 17 کا تعلق کشمیر ڈویژن سے جبکہ 30 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے۔ صوبائی انتظامیہ کشمیر کی طرف سے اسکیم سورا میں کووڈ 19 ویکسینیشن مہم کا آج اہتمام کیا گیا جس دوران کئی سارے علماء کو کووڈ ویکسین دیے گئے۔ اس موقع پر علماء نے کہا کہ کورونا وبا کو ختم کرنے کے لیے ویکسین لینا ازحد ضروری ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بلا کسی خوف و خطر اور خدشے کے آگے آ کر ویکسین لیں۔ اس دوران ڈائٹ اسکیمز ڈاکٹر اے جی اہنگر نے اس ویکسین کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے ویکسینیشن پروگرام کا اہتمام ڈویژنل کمشنر کشمیر کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج ضلع کے ایڈمنسٹریٹو اور میڈیکل افسران کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس وائرس کے نئے معاملات سامنے آنے کے بڑھتے رجحان کے مد نظر کہا کہ وضع کردہ رہنما خطوط اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ازحد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماسک کے بغیر لوگوں پر جرمانہ عائد کیا جائے گا اور ان کے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو ضلع سری نگر میں فروری کے مہینے میں جہاں 30 کے قریب کے 30s میں رہتے تھے وہیں آج 70+ کیسز پر ڈے آ رہے ہیں اور ٹرینڈ جو ہے وہ رائزنگ ہے۔ اور جو صورتحال مہاراشٹرا میں ہے، تامل ناڈو میں ہے، دوسری ریاستوں میں ہے، جموں کشمیر یوٹی میں بھی
اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں کووڈ پروٹوکال اسٹرکٹلی فالو کرنا ہوگا. اور آج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ پبلک پلیسز میں ابھی 2-3 دن تک اس کا اعلان بھی ہوگا. اس کے بعد 2-3 دن کے نوٹس کے بعد پبلک پلیسز میں کوئی بھی شخص اگر وداؤٹ ماسک ملے گا فائن بھی ہوگا. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کووڈ جو ریپڈ ٹیسٹنگ ہے وہ موقع پر آن اسپاٹ ہوگی. تو لہذا کریتیکا جودشنا نے آج گاندربل ضلع کے ڈپٹی کمشنر کا عہدہ سنبھالا. اس سلسلے میں منی سیکریٹریٹ گاندربل میں منعقدہ تقریب پر موجود افسروں سے انہوں نے کہا کہ ضلع میں جاری ترقیاتی عمل کو برقرار رکھنے اور لوگوں کے مسائل کے بروقت ازالے کے لیے وہ تندہی اور لگن کے ساتھ کام کرتے رہیں. تقریب کے دوران ضلع کے سابق ڈپٹی کمشنر شفقت اقبال نے سبھی افسران کا اپنے فرائض کو بخوبی انجام دینے کے لیے شکریہ ادا کیا. ملک کی یوم آزادی کے 75ویں سال کے سلسلے میں منائی جا رہی تقریبات بھارت کا امرت مہوتسو کی مناسبت سے امر سنگھ کالج سری نگر میں یونٹی ان ڈائیورسٹی موضوع پر آج ایک روزہ سیمینار کا اہتمام ہوا. اس دوران یونیورسٹی آف کشمیر کے پولیٹیکل سائنس شعبے کے سربراہ پروفیسر گل محمد وانی نے کلیدی خطبہ پیش کیا. سیمینار کے دوران مقررین نے موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر شوپیاں سچن کمار نے آج ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں جیولوجی اینڈ مائننگ محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا. اس موقع پر ضلع میں ندی نالوں سے بجری اور ریت سمیت مختلف معدنیات کو غیر قانونی طور نکالنے کے عمل پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ضلع ترقیاتی کمشنر نے پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں سے کہا کہ وہ اس عمل کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے جیولوجی اینڈ مائننگ محکمے کو بھرپور تعاون دیں. چھٹی سنگھ پورہ واقعے کی 21ویں برسی کے موقع پر ٹرائل بلیزرز ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر اماد مخدوم نے اس واقعے میں مارے گئے سکھ فرقے کے افراد کو خراج پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ہلاک کیے گئے افراد کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے. انہوں نے لواحقین کو انصاف دلانے پر زور دیا ہے. نیشنل کانفرنس کی اقلیتی سیل کے آرگنائزر جگدیش سنگھ آزاد نے بھی سنگھ پورہ واقعے میں ہلاک کیے گئے افراد کو خراج پیش کیا. محکمہ زراعت کشمیر نے لال منڈی کمپلیکس سری نگر میں ایک روزہ ورکشاپ و جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا. پروگرام کا افتتاح ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے کیا. وادی سے تعلق رکھنے والے کئی پھول بانی سے وابستہ لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی. اس دوران فلوریکلچر محکمے کے افسران اور ماہرین نے کئی اسکیموں کے حوالے سے پھول اگانے والوں کو جانکاری فراہم کی. محکمہ باغبانی کی طرف سے پرانی فروٹ منڈی شوپیاں میں ایک روزہ جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا گیا. پروگرام میں بڑی تعداد میں باغ مالکان نے شرکت کر کے انہیں درپیش مشکلات ابارے. اس موقع پر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر شوپیاں سچن کمار مہمان خصوصی جبکہ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود تھے. پروگرام میں 93 پاور اسپریئرز، 7 ٹلر، 3 ٹریکٹر اور 6 ویڈ سبسڈائزڈ ریٹ پر باغ مالکان اور کسانوں کو فراہم کیے گئے. کلگام میں آج میگا کسان میلے کا اہتمام کیا گیا جس میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ترقی پسند کسانوں نے شرکت کی. محکمہ زراعت کے اہتمام سے منعقدہ اس میلے کا افتتاح ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین نے کیا. اس دوران ماہرین نے زرعی شعبے میں دستیاب نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کسانوں کو واقف کرایا. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ زرعی شعبے کو مزید مستحکم اور زرعی سرگرمیوں کو اور زیادہ منافع بخش بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جا رہے ہیں. نوجوانوں کو مثبت سرگرمی میں مشغول رکھنے کی اپنی پہل کو جاری رکھتے ہوئے فوج نے بانڈی پورہ ضلع کے دور دراز علاقے چھانا بل میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا. فوج کی 13 RR کے اہتمام سے چائے پر گفتگو موضوع کے تحت منعقدہ اس پروگرام میں اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا اور ان کو درپیش روزمرہ کے مسائل پر غور و خوض کیا گیا. پروگرام کے دوران علاقے کی ترقیاتی ضروریات پر بھی بات ہوئی. سوپور کے مہاراج پورہ علاقے میں آج صبح آگ کی ایک ہولناک واردات میں 9 رہائشی مکان خاکستر ہوئے جبکہ 2 دیگر مکانوں کو جزوی طور نقصان پہنچا ہے. تفصیلات کے مطابق آج اعلی صبح علاقے میں ایک مکان سے آگ نمودار ہوئی. اگرچہ مقامی لوگوں بالخصوص نوجوانوں نے آگ پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تاہم آگ نے آنن فانن دیگر کئی مکانوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا. جموں و کشمیر کلچرل اکادمی کے اہتمام سے منعقدہ ڈرامہ فیسٹیول کے تحت نوجوان قلمکار مجید مجازی کا تحریر کردہ ڈرامہ بچ ٹیگور ہال سری نگر میں پیش کیا گیا. یہ ڈرامہ وہاب کلچرل سوسائٹی نے ڈاکٹر ریاض الحسن کی ہدایت کاری میں پیش کیا. تھیٹر سے انس رکھنے والے کئی لوگ آرٹسٹ اور اہم شخصیات اس موقع پر موجود تھے. کل ڈرامہ فیسٹیول کے 7ویں روز جہلم ویلی کلچرل فورم بانڈی پورہ کی طرف سے ڈرامہ سر پٹ پیش کیا جائے گا.
मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मम्मी की छुटकी, डैडी की चिड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा